بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اگلا شعر ہے حللتم من ملوک الناس کلہم محل سمر القنا من سائر القصب حللتم من ملوک الناس کلہم محل سمر القنا من سائر القصب حل بالمکان حل یحل حلولا نصر اور ضربہ دونوں سے آتا ہے، اترنا، قیام کرنا، حلول کر جانا۔ حل محلہ قائم مقام ہونا۔ سمر القنا اضافت الصفت الی الموصوف ہے، اصل میں ہے القنا السمر، قنا یہ قناتن کی جمع ہے اور سمر یہ سمرا کی جمع ہے، یہ اور سمرا اسمر کی مؤنث ہے۔ تو اضافت الصفت الی الموصوف اضافت شعری کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اس کے معنی ہے گندم گو نیزے۔ سمر واحد اسمر گندمی رنگ کا ہونا، اور یہ سمیع سے بھی آتا ہے، گندمی رنگ کا ہونا۔ سائر القصب، سائر جمیع کے معنی میں ہے تمام، القصب قصبتن کی جمع ہے، ہر وہ لکڑی جس میں پوروے اور گرے ہو، جیسے بانس اور نرکل کی لکڑی۔ حللتم من ملوک الناس کلہم، کلہم یہ تاکید ہے الناس سے، ملوک الناس سے۔ محلہ یہ حللتم کا مفعول مطلق ہوگا۔ سمر القنا من سائر القصب یہ محل کی کا مضاف الیہ ہے۔ ترجمہ ہے اس کا، تمام لوگوں کے بادشاہوں میں تمہارا مقام ایسا ہے، تمام لوگوں کے بادشاہوں میں تمہارا مقام ایسا ہے جیسے گندم گو نیزوں کا تمام بانسوں میں، جیسے گندم گو نیزوں کا تمام بانسوں میں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح گندم گو نیزہ اپنی اہمیت اور افادیت کی وجہ سے اہم اسلحہ جنگ شمار کیا جاتا ہے اور بانس کا نیزہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اسی طرح دنیا کے تمام بادشاہوں کی حیثیت ایک بانس کی ہے اور تم ان کے مقابلے میں گندم گو مضبوط نیزہ ہو جس کے سامنے دیگر نیزے ٹک نہیں سکتے۔ اگلا شعر ہے فلا تنلک اللیالی ان ایدیہا، فلا تنلک اللیالی ان ایدیہا اذا ضربن کسرن النبع بالغرب۔ نال ینال نیلا پانا، حاصل کرنا، یہ سمیع سے آتا ہے۔ لیالی لیلتن کی جمع ہے، اس کے معنی رات، لیکن یہاں حوادث اور مصائب کے معنی میں ہے، اس لیے کہ قدیم اہل عرب کا خیال تھا کہ حوادث اور آفات یہ رات ہی میں آتی ہے اور رات ہی میں اس کا پلان بنتا ہے، دن میں نافذ ہوتی ہے، اس لیے وہ حوادث اور مصائب کو راتوں کی طرف منسوب کر دیتے۔ یہاں لیالی کا ترجمہ حوادث ہے۔ ضرب یضرب مشہور لفظ ہے، معنی مارنا، لیکن یہاں حملہ آور ہونے کے معنی میں ہے۔ النبع نبعتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے کمان کی مضبوط لکڑی، کمان تیر کمان کی مضبوط لکڑی، اور الغرب کمزور گھاس اور تنکے کو کہتے ہیں، کمزور گھاس اور تنکے کو کہتے ہیں۔ ترجمہ ہے فلا تنلک اللیالی ان ایدیہا اذا ضربن کسرن النبع بالغرب۔ اللیالی تنل کا فاعل ہے، ان ایدیہا، ایدیہا ان کا اسم ہے،
اور اذا ضربنا کسرنا النبع بالغرب، یہ پورا جملہ شرطیہ ہو کر انا کی خبر ہوگا۔ آپ پر راتوں کا بس نہ چلے، فلا تنلک اللیالی، آپ پر راتوں کا بس نہ چلے، ان ایدیہا، یقیناً راتوں کے ہاتھ جب حملہ آور ہوتے ہیں، ان ایدیہا اذا ضربنا، یقیناً راتوں کے ہاتھ جب حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ کمان کی ٹھوس مضبوط لکڑی کو کمزور تنکے کے ذریعے توڑ ڈالتے ہیں۔ کسرنا النبع بالغرب، وہ کمان کی مضبوط اور ٹھوس لکڑی کو کمزور تنکوں کے ذریعے توڑ ڈالتے ہیں۔ میں نے بتلایا کہ قدیم اہل عرب کا خیال تھا کہ راتیں ہی حوادث و مصائب کو جنم دیتی ہیں، رات ہی میں حوادث کا پلان بنتا ہے۔ اس لیے شاعر سیف الدولہ کو دعا دے رہا ہے اور دیتے ہوئے کہہ رہا ہے، حوادث کی موجد معاون راتوں کے پنجوں سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے، اس لیے کہ یہ انتہائی بے رحم اور درندہ صفت ہوتی ہے۔ جب کسی کو تباہ کرنے کے در پہ آتی ہیں تو ایک معمولی چیز کے ذریعے بڑے بڑے عزم و استقلال کے پہاڑ بھی زمین دوز کر دیتی ہے۔ اللہ ان راتوں کے پنجوں سے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور اگلی دعا دوسرے شعر میں ہے، وَلَا يُعِنَّ عَدُوًّا أَنْتَ قَاهِرُهُ فَإِنَّهُنَّ يَسِدْنَ الصَّقْرَ بِالْخَرَبِ۔ وَلَا يُعِنَّ، یہ بھی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اعان یعین عیانۃ، تعاون کرنا، مدد کرنا۔ عدو جمع اعداء، اس کے معنی ہے دشمن۔ انت قاہر، یہ قاہر جمع قواہر، زور آور انسان کو کہتے ہیں، اور قہر یقہر اسباب فتحہ، کسی پر ظلم ڈھانا، کسی پر زور زبردستی کرنا۔ فَإِنَّهُنَّ يَسِدْنَ، یسدنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، چونکہ ان کی ضمیر اور ان کا مرجع اللیالی ہے۔ سادہ یسید سیدن، اس کے معنی ہے شکار کرنا۔ الصقر، اس کے معنی ہے شکرا، باز، جمع اسکر آتی ہے۔ الخرب جمع خربان، اس کے معنی سرخاب۔ سرخاب مشہور پرندہ ہے، عام بول چال میں بھی اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اس کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں۔ وَلَا يُعِنَّ عَدُوًّا أَنْتَ قَاهِرُهُ، عدوًا انت قاہر، عدوًا موصوف ہے، انت قاہر جملہ اس کی صفت ہے، اور یہ موصوف صفت مل کر پھر یہ یعن کا مفعول بھی ہوگا۔ فَإِنَّهُنَّ يَسِدْنَ الصَّقْرَ، صقرہ مفعول بھی ہے، بالخرب یسدن سے متعلق ہے۔ آگے ترجمہ ہے وَلَا يُعِنَّ عَدُوًّا أَنْتَ قَاهِرُ، اور یہ راتیں آپ کے زیر کردہ دشمن کا بھی ساتھ نہ دے، یہ راتیں آپ کے زیر کردہ دشمن کا بھی ساتھ نہ دے، اس لیے کہ وہ سرخاب کے ذریعے شکرے کا شکار کر لیتی ہے۔ فَإِنَّهُنَّ يَسِدْنَ الصَّقْرَ بِالْخَرَبِ، اس لیے کہ وہ سرخاب کے ذریعے شکرے کا شکار کر لیتی ہے۔ یہ دوسری دعا ہے جو راتوں سے محفوظ رہنے کی کر رہا ہے، وہ کہ راتوں کی مدد تیری شامل حال رہے۔ سیف الدولہ کو وہ دعا دے رہا ہے کہ راتوں کی مدد تیرے شامل حال رہے، دشمنوں کے نہیں، یعنی راتیں تیرا ساتھ دے، دشمنوں کا ساتھ نہ دے، کیونکہ وہ راتوں کی زبردستی کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کیونکہ اگر ان کی دشمنوں کے شامل حال ہوئی تو پھر وہ تجھ پر غالب آ جائیں گے، جیسے سرخاب کمزور ہو کر بھی کبھی کبھی شکرے کا شکار کر لیتا ہے موقع پا کر، اور عام طور پر یہ واقعہ رات میں ہوتا ہے کہ رات میں شکرے کا اتنا بس نہیں چلتا اور سرخاب کا چلتا ہے، تو راتیں سرخاب جیسے کمزور پرندے کا ساتھ دے کر شکرے کا شکار کر لیتی ہے، ایسے ہی اگر راتیں
تیرے بجائے دشمنوں کا ساتھ دے تو پھر تو مغلوب ہو جائیں گا، وہ غالب آ جائیں گے۔ اس لیے میری دعا ہے کہ راتیں تیرا ساتھ دے، تیری معین و مددگار رہے۔ آگے ہے وَإِن سَرَرْنَ بِمَحْبُوبٍ فَجَعْنَ بِهِ وَقَدْ أَتَيْنَاكَ فِي الْحَالَيْنِ بِالْعَجَبِ سَرَّ يَسُرُّ سُرُورًا وَمَسَرَّةً، خوش کرنا اور خوش ہونے کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن مجہول کی شکل میں۔ سُرِرْتُ بِلِقَائِكُمْ، مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ بِمَحْبُوبٍ فَجَعْنَ بِهِ، فَجَعَ يَفْجَعُ، فَجْعًا رنج دینا، تکلیف دینا، اچانک کسی ناگہانی واقعے کا پیش آنا۔ عجب تعجب خیز واقعے کو کہتے ہیں۔ وقد اتینا کا اتا یاتی آنا، لیکن با کے صلے میں لانا۔ وَإِن سَرَرْنَ بِمَحْبُوبٍ فَجَعْنَ بِهِ، سررن بمحبوب شرط ہے، فَجَعْنَ بِهِ جزا ہے۔ ترجمہ ہے اگر وہ کسی محبوب کے ذریعے خوش کرتی ہے، اگر وہ کسی محبوب کے ذریعے خوش کرتی ہے، فَجَعْنَ بِهِ، تو اسی کے فراق کے ذریعے رنج بھی پہنچاتی ہے، تو اسی کے فراق کے ذریعے رنج بھی پہنچاتی ہے۔ وَقَدْ أَتَيْنَاكَ فِي الْحَالَيْنِ بِالْعَجَبِ، اور یہ راتیں آپ کے سامنے دونوں حالتوں میں حیرت انگیز تعجب خیز واقعے پیش کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ راتوں کا عجیب معاملہ ہے، کبھی محبوب سے وصال کرا کے خوش کراتی ہے تو اسی محبوب سے فراق و جدائی کرا کے غم میں بھی مبتلا کر دیتی ہے۔ واقعی حیرت کی بات ہے کہ ایک ہی چیز خوشی و غمی کا سبب بن جاتا ہے، اور یہ سارے واقعات رات کرتی ہے۔ اس لیے راتوں سے بچنے کی وہ دعائیں کر رہا ہے۔ آگے ہے وَرُبَّمَا احْتَسَبَ الْإِنسَانَ غَایَتَهَا، وَرُبَّمَا احْتَسَبَ الْإِنسَانُ غَایَتَهَا وَفَأَجَأَتْهُ بِأَمْرٍ غَیْرِ مُحْتَسَبٍ۔ احتسب یحتسب، احتساب افتعال سے ہے، خیال کرنا، سمجھنا۔ غایت الجمع غایات، انتہا۔ وَفَاجَأَتْهُ، فَاجَأَتْهُ، فَأَجَأَ یفاجِئُ مفاجأۃ، اچانک آ پڑنا، کسی ناگہانی واقعے کا پیش آنا، باب مفاعلت سے ہے۔ اذا مفاجاتیاں ہم نے نحو کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ بِأَمْرٍ غَیْرِ مُحْتَسَبٍ، ربما احتسب الانسان غایتها، غایتها احتسب کا مفعول بھی ہے۔ وفاجته بامر غیر محتسب، امر موصوف، غیر محتسب صفت ہے اس کی، پھر یہ متعلق ہوگا موصوف صفت مل کر فاجات سے۔ ترجمہ ہے بسا اوقات انسان ایک مصیبت کو آخری خیال کرتا ہے۔ ربما احتسب الانسان غایتها، بسا اوقات انسان ایک مصیبت کو آخری خیال کرتا ہے، پھر اس کے پاس اچانک ایسی مصیبت آتی ہے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، پھر اس کے پاس اچانک ایسی مصیبت آ جاتی ہے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ انسان کسی مصیبت کو آخری پریشانی خیال کر کے سہ لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، اور اس کے بعد مطمئن ہو کر پھر دوبارہ جینا اور زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد کوئی نئی مصیبت کھڑے ہو جاتی ہے۔ گویا یہ حوادث کا تانتا بندہ رہتا ہے، ایک غم کافور نہیں ہوا کہ دوسرا آ گیا۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے، اور اسی کو آگے شاعر کہہ رہا ہے وَمَا قَضَى أَحَدٌ مِّنْهَا لُبَانَتَهُ، وَمَا قَضَى أَحَدٌ مِّنْهَا لُبَانَتَهُ وَلَا انْتَهَى عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبٍ۔ لبانہ حاجت، ضرورت، ارمان کو کہتے ہیں، اور عرب یہی لبانہ کا مترادف ہے، اس کے معنی بھی ضرورت، حاجت، ارمان۔ ترجمہ ہے وَمَا قَضَى أَحَدٌ مِّنْهَا لُبَانَ، دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی ضرورت پوری نہ کر سکا۔ وَمَا قَضَى أَحَدٌ مِّنْهَا لُبَانَ، دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی ضرورت پوری نہ کر سکا۔ وَلَا انْتَهَى عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبٍ،
اور ایک ضرورت دوسری ضرورت کے پر ہی ختم ہوتی ہے، اور ایک ضرورت دوسری ضرورت پر ہی ختم ہوتی ہے۔ عرب اس کی جمع الجمع معارب آتی ہے، قرآن نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، معارب اخرى۔ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها واؤش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، کہ اس عصے سے میری اور بھی دوسری ضرورتیں وابستہ ہیں۔ مطلب شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا دار الحوائج ہے، یہاں کوئی بھی انسان اپنے تمام مقاصد اور ضرورتیں پوری نہیں کر سکا، اس لیے کہ ایک ضرورت ختم ہونے سے پہلے ہی دوسری ضرورت اپنی آمد کا اعلان کر دیتی ہے، اور تا حیات یہی سلسلہ جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ انسان ایک دن خود ہی قبر کی ضرورت بن جاتا ہے، اور نہ جانے کتنی حاجتیں اس کے خزانے ارمان میں ادھوری رہ جاتی ہے، اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔